ایک مرتبہ مسجد نبوی میں ایک صحابی کھڑے ہو گئے، اس کا اونٹ جنگل میں گم ہو گیا تھا، تو مسجد میں کھڑے ہو کر کے کہتا ہے بھائی صاحب میرا اونٹ گم ہو گیا ہو، جس کو ملے مجھے دے دو۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تیرا اونٹ واپس نہ کرے۔ وہاں اعلان کر دیا بھائی چیزیں بازاروں میں گم ہوں گے مسجدوں میں اعلان ہوں گے، چیزیں جنگلوں میں گم ہوں گی مسجدوں میں اعلان ہونے لگیں گے، تو مسجد میں گم شدہ چیز کا اعلان کرنا منع ہو گیا، یہی حدیث ٹھیک۔ لیکن اعلان کرنے کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے میری چیز گم ہو گئی جس کو ملی مجھے دے دو، اور دوسری قسم ہمیں کوئی چیز ملی ہے جس کی ہے لے لو۔ اس حدیث میں یہ دوسرا والا منع نہیں ہے، حدیث کے الفاظ عام ہیں، یہ ہے وہ فرق، یہ ہر آدمی نہیں کر پاتا۔ حدیث میں منع آیا گم شدہ چیز کا اعلان مسجد میں مت کرو، ٹھیک۔ اب گم شدہ چیز مسجد میں اعلان کرنے کی ممانعت کے دو معنی ہیں، ایک معنی یہ ہے چیز باہر گم ہو گئی ہم مسجد میں کہیں گے یم تلمتاس میں دی تو، ٹھیک۔ دوسری گم شدہ چیز ہم نے اٹھا لی اور اٹھانے کے بعد ہم کہتے ہیں جن صاحب کی ہو لے لو، یہ دوسرا والا اعلان منع نہیں ہے، پہلا والا اعلان منع ہے۔ پھر وہ جو گم شدہ چیز ہے اس کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہے بازار سے چیز اٹھائی اور مسجد میں لا کر اعلان کیا گیا، اور ایک ہے مسجد ہی میں چیز اٹھائی گئی اور مسجد میں اعلان کیا جا رہا ہے، ٹھیک۔ پھر قسم ہو گئی، یہ تیسری والی قسم تو بالکل ہی جائز ہے، تو مسجد ہی میں گم شدہ چیز، ایک بات۔ دوسری بات جب کہیں کوئی چیز کسی نے اٹھا لی تو اب کیا حکم ہے، پرین کوشریس بنا اگر پونستول اگر پیسہ اٹھایا تو آپ کو بعد میں اتنا ہی پیسہ اور ڈالنا پڑے گا، پھر خیرات کرنا پڑے گا، تو بوز یہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے۔ اگر ہم نے کوئی چیز اٹھائی تو اولاً تو ہم اٹھائیں گے نہیں، اسلامی مزاج اصل میں یہی ہے، جو چیز جہاں ہے کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا، وہیں رہنے دو، یہاں تک کہ مالک ڈھونڈتا ڈھونڈتا مہینوں کے بعد اگر آئے گا، اگر اسلامی مزاج ہوگا اس کو وہاں چیز مل جائے گی۔ مسلمان نہیں اٹھانا چاہیے چیز، لیکن جب کوئی چیز اٹھائے گا تو اس نیت سے اٹھانی ہے میں مالک تک یہ پہنچاؤں گا، یہ نیت کرنی ہے، خدا بواتنا یہ چیز تمستان یم سنی چھو، جس کی چیز ہے اس تک میں پہنچاؤں گا، یہ نیت کر لی۔ اس نیت کرنے کے بعد اب ہم نے چیز اٹھائی تو یہ چیز ہمارے پاس امانت ہے، اور امانت کے ساتھ چونکہ ہم نے مالک تک پہنچانے کا ارادہ کر لیا، اس ارادے پر اللہ کی طرف سے اجر ملے گا، ٹھیک ہے۔ اب ہم ڈھونڈیں گے مالک کو، ممکن ہے مالک مل جائے، ممکن ہے مالک نہیں ملے گا۔ اس مالک کو ڈھونڈنے کے لیے اب کیا کرنا ہے، تو اس کی کتابوں بڑی لمبی ڈیٹیل لکھی ہے، اس میں سے اگر چیز اتنی قیمتی ہے جتنی ایک گائے تو 1 سال تک اعلان کرنا پڑے گا، چیز اگر اتنی قیمتی ہے جتنی ایک بکری تو 1 مہینے تک اعلان کرنا پڑے گا، چیز اگر اتنی قیمتی ہے جتنی مرغی تو 10 دن تک اعلان کرنا پڑے گا، وریستان کا کربو میں اعلان، ٹھیک۔ اور اس کے بعد فرض کرتے ہیں وہ گائے تھی تو رکھیں گے کہ ہم اس گائے کو، اس میں اسلام نے حل نکالا ہے کیا، جو ہی گم شدہ چیز آپ نے اٹھائی فوراً قاضی کے پاس جا کر اطلاع کرنی ہے، جناب میرے پاس ایک گم شدہ چیز ہے، وہ گائے ہے، وہ گھڑی ہے، وہ موبائل ہے، وہ کوئی چیز ہے، آپ مجھے آرڈر کریں، تو قاضی یا تو کہے گا دفتر میں داخل کر دو اور ہم خود اعلان کریں گے، اور یا کہے گا تمہارے پاس امانت ہے ہم اعلان کراتے ہیں، لیکن چونکہ نہ قاضی کا نظام ہے نہ وہ ہے، اس لیے اب ہم اس چیپٹر کو تو نہیں چھڑتے ہیں۔ اگر ہم نے یہ چیز اٹھائی ہم کوشش کریں گے مالک تک پہنچانے کی، اگر مالک تک پہنچانے میں کامیاب ہو گئے اور مالک آ گیا اس سے کہیں گے کہ آپ کی چیز ہے کہ جی ہاں، کیا چیز ہے یہ، وہ چیز بتائے گا، اس کی علامت، چیز بھی بتائے گا، اس کی علامت بھی بتائے گا، اس کے بعد پھر آپ چیک کر کے دیکھیں گے، اگر علامت جڑ گئی تو چیز اس کو دینی ہے، اور دینے سے پہلے 2 آدمیوں کو گواہ رکھنا ہے، 2 آدمیوں کو گواہ رکھنا ہے کہ صاحب یہ چیز میں نے اٹھائی تھی، یہ مالک بن کر کے آیا، آپ گواہ رہے ہیں میں نے یہ چیز اس کے حوالے کر دی علامت جان کر، ٹھیک۔ لے گیا یہ آدمی، اس کے بعد دوسرا آدمی کہتا ہے سوچ نہیں ہوں، اس وقت یہ گواہ کام دیں گے۔ اس میں جس بھائی نے، وہ بھائی ہم کو نہیں معلوم کس نے اٹھائی ہے، جس نے باتھ روم سے یہ گھڑی اٹھائی وہ اپنی جیب میں رکھ سکتا تھا نا، اس کو کون پوچھتا، ٹھیک۔ اگر اس کا یہ جذبہ کہ نہیں صاحب مجھے وہاں تک پہنچانی ہے تاکہ مالک تک پہنچ جائے، یہ جذبہ یہی ہے ایمان کی علامت، ورنہ اس کو کسی کا ڈر نہیں ہے، وہ پکڑا بھی نہیں جائے گا، یہ کہاں اس کو ڈھونڈتا یہ کون لے گیا میری گھڑی، یہ جو فکر ہے بس یہی ہے ایمان کی علامت۔ یہی فکر جب دفتر میں پہنچے گی تو رشوت نہیں لینے ہے، یہی فکر جب دکان پر آئے گی تو فراڈ نہیں ہونے دے گا، یہی فکر جب جوان کو ہوگی تو اس کی آنکھ غلط نہیں دیکھے گی، یہی فکر یہی مزاج، جس مزاج نے باتھ روم کی گھڑی کو جیب میں رکھنے کے بجائے یہاں پہنچایا، ٹھیک۔ یہ پرانے زمانے کا ایمان والا نہیں، آج ہماری سوسائٹی کا ایک مسلمان ہے،
کون ہے وہ ہم کو نہیں معلوم, اللہ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے. ایسا بھی ہے, ٹھیک, علامت سامنے ہے. آپ نے دیوبند میں دیکھا, وہاں اعلان لگتا ہے, گھڑی ملی ہے جن صاحب کی ہو آ کر لے لیں, فلاں چیز ملی ہے جن صاحب کی ہو آ کر لے گئے. ایک دفعہ ہندو آ کر کے کہنے لگے ایسے لوگ آج بھی دنیا میں ہیں جو چیز اٹھا کر یہیں سے اعلان کرتے ہیں کہ جن صاحب کی وہ لے لو. وہ سوچ بھی نہیں سکتے ایسے. بخاری شریف میں حدیث ہے, جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر کہیں بکری گم ہو گئی ہو اور مجھے مل جائے تو کیا کروں گا؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, یا تو تم بکری لے آؤ, اور اگر تم نہیں لائے تو بھیڑیا کھا جائے گا. ٹھیک. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر گائے گم ہو جائے تو کیا؟ پھر اس نے پوچھا یا رسول اللہ اگر اونٹ مل جائے تو؟ آپ نے فرمایا تجھے کیا کرنا اونٹ کو, اونٹ پھرتا رہے گا یہاں تک کہ مالک ڈھونڈ لے گا, تو مالک اس تک پہنچ جائے گا. بہرحال گم شدہ چیز جو ہے وہ مالک تک پہنچانی چاہیے, اور اس میں کوئی سزا نہیں ہے کہ صاحب آپ کو ڈبل پیسہ یہاں سے دینا پڑے گا. اب اگر مالک نہیں آیا اور وہ نہیں مل سکا تو کیا کرنا ہے؟ تو جواب ہے کہ یہ چیز اب صدقہ کرنی ہے. یہ نیت کر کے, یا اللہ جس آدمی کی یہ چیز تھی اگر زندگی میں اسے مل جاتی تو وہ فائدہ اٹھاتا, اب زندگی میں اس کو نہیں مل رہی ہے, میں اس کی طرف سے صدقہ کرتا ہوں, اور یہ صدقے کا فائدہ اس کو آخرت میں ملے گا. ٹھیک. اور اس نے اپنے ہاتھ میں چیز لے کر کے پھر صدقہ کر دی, اس کو بھی اجر ملے گا. اور اجر کس چیز کا ملے گا؟ کہ تمہارے ہاتھ میں چیز آئی تھی, تم نے اس کو استعمال کرنا حرام سمجھا, اپنے آپ کو حرام سے بچانے کے لیے تم نے صدقہ کر دی, تم کو اس پر اجر ملے گا. حرام ہاتھ میں آیا اور پھر چھوڑ دے انسان, اس پر ایک خاص قسم کا اجر ملتا ہے. اس کو کہتے ہیں کف عن الحرام, حرام سے اپنے آپ کو بچانا. تو اپنے آپ کو حرام سے بچانا ہاتھ میں آ کر کے, وہ حرام جس کا پیچھا ہو سکتا ہے اس سے بچنا تو اتنا اہم نہیں ہے. جس حرام کا پیچھا ہو ہی نہیں سکتا, کوئی پیچھا ہی نہیں کرے گا, اس حرام سے اپنے آپ کو بچانا, یہ بہترین علامت ہوتی ہے ایمان والے ہونے کی. اور اس کی قدر کرنی چاہیے, کہ بلکہ اس کو مبارکباد دینی چاہیے. تم کو مبارک ہو تمہارا یہ مزاج, اتنا قیمتی مزاج. ایک